خوبصورت بات کی ڈاکٹر سائرہ نے کہ ان میں ایک معذوری ہی تو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جب یہ شاہ صاحب یہ ایک خاص قسم کی انسان جب اپنے اندر فیلنگ کر لیتا ہے کہ جی وہ نابینا ہے اور وہ معاشرے کے اندر وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا, تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں آپ کے ایسوسیشن میں؟ اس قسم کے کبھی واقعات پہ کوئی سیمینار, کوئی لیکچر یا اس قسم کی کبھی واقعات پہ کبھی گفتگو ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہے, لازمی بات ہے, کیونکہ یہ ایسی فیلنگز ہیں کہ ایک طرح سے آدمی یعنی زندہ لاش بن جاتا ہے, اور اس زندہ لاش کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں معاشرے کا کردار بھی شامل ہوتا ہے, اپنے بہن بھائیوں اور والدین کا کردار بھی شامل ہوتا ہے. ہم اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی کافی اویئرنیس آ گئی ہے عوام کے اندر, اور خاص طور پہ ان کی جو اپنی سوسائٹیز ہیں اور ان کے جو والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, ان میں کافی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے کہ بات یہ ہے کہ نابینا افراد جو ہیں وہ اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ نارمل لوگوں کو ہوتے ہیں. اور اس اویئرنیس کو پیدا کرنے میں ہمیں ٹائم ضرور لگا ہے, لیکن اب میرے خیال کے مطابق جو ہیزیٹیشن خاص طور پہ والدین کو ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ معذور ہو گیا, یہ کیا کرے گا, یا ہم اس کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں, اب وہ چیز باقی نہیں رہی, بلکہ اب انکریجمنٹ زیادہ ہے, اور جو ڈسکریجمنٹ ہے وہ مطلب کافی حد تک دور ہو گئی. اچھا, انکریجمنٹ کی آپ نے بات کی, تو انکریجمنٹ ایک آرڈیننس 1981 ہوا تھا جس کے ذریعے ایشو ہوا تھا, جس کے ذریعے یہ تھا کہ جی جو اسپیشل لوگ ہوں گے ان کے لیے ایک اسپیشل کوٹا ایشو ہوا تھا. اس سلسلے میں کچھ جابس حکومت کی سطح پر ملی ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ آپ نے مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ خاص طور پہ نابینا افراد کی اور میری دکھ کی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. آرڈیننس 1981 جو ہے وہ جاری ہوا تھا ہماری کوششوں کے نتیجے میں, کیونکہ ہم 73 سے اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے, اور ہماری اس طرح کی کوشش تھی کہ گورنمنٹ باقاعدہ سے کوئی لیجسلیشن کرے, کوئی آرڈیننس پاس کرے کہ جس کے تھرو نابینا افراد کو, دوسرے معذور افراد کو ملازمتیں فراہم ہوں. اب اس میں کامیابی تو ہو گئی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ 1981 سے لے کر آج جو ہے 2005 ہو گیا ہے, اب وہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اور سوالیہ نشان اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو لوگ آتے ہیں, جو گورنمنٹس بدلتی ہیں, ان کا اپنا اپنا ویو ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے 1% کوٹا مختص کیا ہے, وہ تو آرڈیننس میں بھی ہے. کوئی کہتا ہے جی ہم نے 2% کر دیا, کوئی کہتا ہے ہم نے 5% کر دیا. اچھا, ایک طرف تو یہ بات ہوتی ہے, دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہم نے بین بھی معذور افراد کے لیے ہٹا دیا, اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے ہمارے پاس, یعنی ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن اول تو اس کوٹے پر عمل درآمد نہیں ہوتا, سب سے بڑی چیز جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر عمل درآمد بفرض مال ہونے کا کوئی چانس آتا ہے تو وہاں پر یہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جی اس وقت ملازمتوں پر بین ہے. یہ جو آرڈیننس ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے پہلے سے بھی کوشش کی, اب بھی میں یہی کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کو بل کی صورت میں اسمبلی میں جانا چاہیے تاکہ اس کے اوپر باقاعدہ سے ڈبیٹ ہو. اس وقت تو ایک خاص مائنڈ کے تحت یہ بنا ہوا ہے, اور جب چاہتے ہیں بیوروکریسی جب چاہتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی چینج کر دیتی ہے. نہیں, بیوروکریسی تو اس وقت چاہے گی. آپ کی ایسوسیشن نے سلسلے میں کوئی کمبائن موو بنائی, آگے گئے, کسی سے ملے آپ؟ بالکل, ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے. ابھی پچھلے سال جو ہے مطلب ہے کہ اسلام آباد جا کر اسمبلی ممبرز میں اس کے متعلق جو ہے ہم نے تحریر تقسیم کی, اور ان کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے اس کو اسمبلی میں باقاعدہ ڈسکس ہونا چاہیے. لیکن میمن صاحب میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا. میرا اپنا آئیڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نابینا افراد کے پرابلمز کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کے اندر, چاہے وہ گراس روٹ لیول کی گورنمنٹ ہو, چاہے مطلب ہے نیشنل لیول کی ہو, وہاں پہ آپ مطلب ہے ہر کمیونٹی کو, ایون کہ خواتین کو بھی مطلب ہے نمائندگی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اگر گراس روٹ لیول سے لے کر نیشنل لیول تک ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ معذور افراد کا بھی آپ لے لیں تو وہ جا کے ڈائریکٹ اس فورم پہ بات کر سکیں گے, اور میرے خیال کے مطابق یہی صحیح حل ہوگا کہ بھائی اس ذریعے سے پرابلم اگر حل پورے نہیں ہوں گے تو کم ضرور ہو جائیں گے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ جا بجا مطلب ہے کہ اس کے لیے کہتے رہے. ابھی پچھلے سال اکتوبر میں ایک پریس کانفرنس میں نے کوئٹہ میں کی تھی,
اور اس میں بھی میں نے وضاحت سے یہ کہا تھا کہ ہمیں یعنی اگر گورنمنٹ ان تمام فورمز پہ جو گورنمنٹ کے فارمز ہیں ان کے اوپر اگر ہمیں نمائندگی دے دے گی تو اس طریقے سے یہ ہے کہ لیجسلیشن میں یا نابینوں کے پرابلم میں کافی مدد مل سکتی ہے. اور ہم لوگوں نے پریس کانفرنسز کے ذریعے پمفلیٹ کے ذریعے مختلف کانفرنسز وغیرہ کر کے سیمینارز کر کے سفارشات کے ذریعے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس آرڈیننس پہ عمل کرایا جائے. اب اس میں جو آرڈیننس کا طریقہ کار ہے اس کے لیے انہوں نے یہ تو کیا ہے کہ NCRDP یعنی یہ جو کونسل بنائی ہے, اس کے بعد PCRDP, یہ بحالی کی کونسلیں ہیں صوبائی اور مرکزی سطح پر, یہ گورنمنٹ نے خود بنائی ہیں. اچھا. اور یہ 82 میں بنی ہیں. لیکن یہ ہے کہ 82 سے لے کر آج 2005 تک کوئی بھی کونسل یہ ثابت کرے سوائے اس کے کہ انہوں نے مطلب سماجی اداروں کو خاص طور پہ جو معذوروں سے متعلق ہیں ان کو تھوڑی بہت ایڈ دی ہے, لیکن انہوں نے کسی معذور کو بحال نہیں کیا. ڈاکٹر ساحرہ دیکھیں, یہ بڑی ایک جو بات ہے شاہ صاحب بڑی ٹچی بات کر رہے ہیں اور اس میں بڑی سمجھنے والی بات ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کیا ان کے جو احساسات ہیں, ان کی جو سوچ ہے یا ان سے متعلق جو بات ہے, 50,000 انہوں نے اپنے بتایا کہ جی ممبرس ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ ان سب کی نمائندگی صرف اپنی نابینا پن کی اسپیشلٹی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر کوئی کرنے والا نہیں ہے. آپ کس حد تک متفق ہیں ان کی اس بات سے؟ بالکل میں متفق ہوں. ابھی پچھلے دنوں جو انوگریشن ہوا تھا اس میں بھی یہ بات بہت کھل کے سامنے آئی کہ کوٹا سسٹم میں جبکہ ان کو سیٹس الاؤڈ کی گئی ہیں مگر آج تک اس میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جب ہم افرادی قوت کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, تو کیوں نہ ہم انہیں اس قابل بنا کے اپنے ساتھ ملا کے چلیں. کیونکہ آج جیسا کہ ہمارا تعلق تو آئی ٹی کے سے ہے, کوآرڈینیشن گروپ سے, اور اس میں ہم چونکہ آئی ٹی کلچر کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت پاکستان سے 100 گنا آگے ہے اور ہمارے یہاں آئی ٹی اسپیشلسٹ جو ہیں 1% بھی نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح کے گراس روٹ لیول پہ ہی جا کے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ بنا کے دیں, ان نابیناؤں سے کام لیں, انہیں ایکٹیو کریں, تو بہت سارے اس میں سے ایسے ہیرے موجود ہیں جو کھل کے نکل آتے ہیں. بات صرف وہی ہے کہ تلاش کرنے کی. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو واقعی بہت سیریس ایکشن لینا چاہیے, کام کرنا چاہیے. یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے, ان کو اس طرح ضائع ہونے سے بچائیں. بڑا کارآمد حصہ. شاہ صاحب یہ اندازہ نہیں بتائیے گا کوئی اعداد و شمار آپ نے رکھا ہے؟ تو آپ کے پاس کمپیوٹر بھی آ گیا ہے, 21ویں صدی میں بھی ڈاکٹر ساحرہ نے کہا کہ ہم سب داخل ہو چکے ہیں اور کمپیوٹر ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو کتنے اندازاً پاکستان میں نابینا کا کوئی ریکارڈ آپ نے رکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نابینا پن کے سے شکار ہیں, نابینا پن میں شامل ہیں؟ مردم شماری اور دوسرے ذرائع سے جو سروے ہوا ہے, کیونکہ اب تو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ مردم شماری میں بھی اس قسم کا کالم شامل کیا ہے تاکہ معذور افراد کی تعداد معلوم ہو سکے. پھر یہ ہے کہ ابھی جو شناختی کارڈ کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی یہ کالم ہے کہ جس میں اگر کوئی معذوری ہو تو وہ ڈیفینیٹلی سامنے آ جائے. تو اس کے تحت جو مطلب رپورٹس گورنمنٹ شائع کر رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 14 کروڑ میں 10% جو ہیں وہ معذور افراد ٹوٹلی ہیں. اچھا, سب ملا کے ڈسیبل جتنے بھی ہیں. اب اس میں سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہ اس کے مطابق میں یہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 4 سے 5% جو ہیں وہ بلائنڈ. 50%. اور اس میں زیادہ تعداد جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے, خاص طور پہ یہ مکران اور تربت اور پنجور وغیرہ کا علاقہ, یہاں پہ بلائنڈنس سب سے زیادہ ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہاں کی اس کی خاص وجہ جو ہے وہاں مطلب پولوشن زیادہ ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور بے توجہی بھی بہت ہے کیونکہ وہاں پہ مطلب ہے کہ کوئی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہے ڈاکٹر وغیرہ کے حوالے سے یا ہاسپٹلس کے حوالے سے. پیدائشی نابینا پن کا لوگ زیادہ شکار ہیں وہاں پر, یا بچے پیدا ہوتے ہیں؟ پیدائشی بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو بات سامنے آئی ہے اس میں مطلب ہے کہ ایکسیڈنٹل زیادہ ہیں. اچھا شاہ صاحب, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جس طریقے سے سینئر سٹیزن کو دنیا میں مختلف جگہوں پہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے یا اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, کیا ایسے جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے ڈسکاؤنٹس دینے چاہیے یا نہیں؟ بلکہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس قسم کے ڈسکاؤنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے دیے ضرور ہیں, لیکن ان میں کچھ پرابلمز بھی ہیں. جیسے ابھی ریلوے فیئر میں بلائنڈ کے لیے
50% डिस्काउंट है। सही। और साथ ये है कि अगर आप गाइड को भी ले जाना चाहें तो उसकी इजाज़त भी है, यानी एक टिकट में आप 2 आदमी सफ़र कर सकते हैं। सही। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि हम लोगों को बाकायदा तौर पे एक कंसेशन फॉर्म जो है वो जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद जो है रेलवे हमें सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट के थ्रू हम लोग मतलब है कि रेलवे का सफ़र जारी रख सकते हैं। सही। लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। हमने रेलवे मिनिस्ट्री से और जो रेलवे मैनेजमेंट है उनसे ये कहा कि भाई बात ये है कि जब ब्लाइंड के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, भाई वो आएगा काउंटर पे आपको कार्ड दिखाएगा, आप उसको ये करें कि कंसेशन दे दें। लेकिन अब तक वो नहीं हो सका। इस तरीके से ये है कि PIA में हमारी कोशिशों के नतीजे में 50% डिस्काउंट मिला था और वो अब भी बहाल है। अब उसमें यह है कि डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। इस हवाले से भी 2-3 शिकायत ज़रूर हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है इसने तो ये फ़ायदा किया है कि भाई बात यह है कि सिर्फ पहले माजूर अफराद को डिस्काउंट मिलता था, इन्होंने साथ गाइड का भी कर दिया। ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसके पीछे एक खराबी जो मुझे लग रही है वो ये है कि हज पॉलिसी जब मुरतब की जाती है तो हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है, उस पॉलिसी के अंदर इसको मेंटेन नहीं किया जाता। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आपके यहाँ मेंबर बनने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि जी ये शराइत होती हैं और इस तरीके से होता है, लोग अप्रोच कैसे करते हैं, किस तरह से आपके पास आते हैं? हमारे पास आने के लिए एक तो ये होता है कि जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस या कोई इवेंट्स वगैरह, तो उसमें यह है कि एक तो मीडिया कवरेज देता है और उस ज़रिए से मतलब है कि जो माजूर अफराद होते हैं हमसे लिंक बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी अपनी जो एक्टिविटीज़ जनरली चल रही होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे में डिस्काउंट मिला, PIA में डिस्काउंट मिला, तो उसके बाद ये वो सब अवेल करने के लिए के लिए जब लोगों को पता चलता है तो ये भी एक मोटिवेशन का स्ट्रॉन्ग जरिया है। बिल्कुल सही। और इस जरिए से मतलब है कि नाबीना जो है वो खुद ब खुद हमारे पास अप्रोच करते हैं। लेकिन ज़्यादा रोल इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है, जिस तरह से शाह साहब ने फरमाया कि अवेयरनेस की बात है कि ज़्यादा अप्रोच हो, अब आप चूँकि IT फील्ड से आपका ताल्लुक भी है और आपका जो ग्रुप है वो काफ़ी सेमिनार्स भी करता है, काफ़ी प्रोग्राम्स भी करता है, तो आप क्यों इस किस्म के कुछ बड़े बड़े सेमिनार्स में इनकी हेल्प नहीं करते कि जिसके ज़रिए जो है इनकी जो प्रमोशन जो है उसमें अगर आप करते भी हैं तो और स्पीड अप हो जाए? तो इस सिलसिले में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पीड अप हम हो चुके हैं बहुत।